ہماری حج کمپلیٹ گائیڈ سیریز کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے رمی کیا ہے، جمرات کیا ہیں، کنکریاں کیسے ماری جاتی ہیں، کنتری کنکریاں مارنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کیا ہے، خواتین اور بزرگوں کے اہم مسائل کیا ہیں، اور رمی کی روحانی حقیقت دراصل ہے کیا، تاکہ آپ اس اہم منسک کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام امتحان نہیں تھا، یہ محبت، اطاعت اور ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور پھر راستے میں شیطان آتا ہے، کوشش کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی، ان کے دل میں خوف ڈالنے کی اور اللہ کے حکم سے دور کرنے کی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام شیطان کی بات نہیں سنتے، وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہزاروں سال بعد بھی لاکھوں مسلمان اس سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور یہ ہے رمی جمرات، حج کا وہ عظیم عمل جہاں انسان صرف شیطان کو نہیں بلکہ اپنے گناہوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اور ہر اس چیز کے خلاف جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے جو اسے اللہ جل شانہ سے دور کر رہی ہے۔ 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر، قربانی کا دن، اس دن لوگ مزدلفہ سے واپس منی آتے ہیں اور پھر رمی کے لیے جمرات پل کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات نئے لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے، مزدلفہ سے صرف کنکریاں جمع کی جاتی ہیں جبکہ رمی منی میں جا کر کے کی جاتی ہے۔ جمرات کیا ہیں؟ جمرات بیسیکلی 3 مقامات ہیں: جمرات صغریٰ، جمرات وسطیٰ اور جمرات عقبہ۔ یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ عمل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جس کا ذکر اللہ جل شانہ قرآن کریم کی سورہ صافات آیت نمبر 102 میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، اور پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے امتحان تھا، اور شیطان بار بار کوشش کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے شیطان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور آج مسلمان اسی اطاعت کی یاد میں رمی کرتے ہیں، اور اب بات کرتے ہیں کہ رمی بیسیکلی سٹیپ بائی سٹیپ کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کے سامنے جائیں، پھر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر یعنی اللہ جل شانہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو بگنرز کے لیے یہاں پہ ہے کہ 7 کنکریاں ایک ساتھ نہیں پھینکنی چاہیے، ہر سٹون الگ الگ ماریں۔ اگر 7 کے 7 کنکریاں ایک ہی ساتھ پھینک دیں گے تو صرف ایک شمار ہوگی۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، تقریباً چنے کے دانے کے برابر، بہت بڑا پتھر نہیں لینا یا غصے میں زور سے نہیں مارنا، کیونکہ مقصد غصہ نکالنا نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کی اطاعت میں سنت پر عمل کرنا ہے۔ ایک اہم پریکٹیکل پوائنٹ، اگر کچھ کنکریاں ہاتھ سے گر جائیں تو کراؤڈ میں کہیں کھو جائیں تو ایکسٹرا جو آپ نے اپنے ساتھ رکھی ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء مشورہ دیتے ہیں ضرورت سے کچھ زائد کنکریاں ساتھ رکھیں۔ ایک اور اہم بات، کنکری بیسن ایریا میں گرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اس پلر کو ڈائریکٹلی ٹکرائے۔ اگر کنکری مقررہ جگہ کے اندر گر گئی تو بھی رمی آپ کی کاؤنٹ ہو جائے گی۔ یہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے دھکے نہیں دیں، صبر سے کام لیں۔ بزرگوں کے لیے جو ہے ان کا خاص خیال رکھیں، خواتین اور کمزور لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ حج صرف عبادت نہیں ہے بلکہ اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ اور یہاں پر بزرگوں اور خواتین کے لیے، بیماروں کے لیے جو خصوصی بات ہے کہ اگر کوئی شدید بیمار ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے یا خطرناک قسم کا رش ہے تو کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے رمی کے لیے وکیل بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام آسانی پیدا کرتا ہے۔ رمی کے بعد 10 ذی الحجہ کے اہم اعمال مکمل ہو جاتے ہیں: رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا پھر قصر کرنا، اور پھر اس کے بعد احرام کھل جاتا ہے۔ اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو شریعت میں آسانی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مختلف لوگوں سے جب اس ترتیب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شاید رمی کا سب سے بڑا راز کچھ اور ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک شیطان ہوتا ہے، کبھی گناہوں کی شکل میں، کبھی غرور کی شکل میں، کبھی خواہشات کی شکل میں، اور کبھی اللہ جل شانہ سے دوری کی شکل میں۔ رمی بیسیکلی یہ یاد دلاتی ہے اگر اللہ جل شانہ کے قریب جانا نا تو ان ساری چیزوں کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی آپ کو۔
شاید اصل شیطان وہ نہیں ہے جسے ہم کنکریاں مار رہے ہیں، بلکہ اصل شیطان وہ ہے جو ہمیں نماز سے دور کر رہا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، اللہ جل شانہ سے دور کرتا ہوا جو ہے شیطان، اصل میں وہ شیطان ہے۔ اور رمی دراصل اس شیطان کے خلاف اعلان ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قربانی کے بارے میں، قربانی کیوں کی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش کیا تھی، قربانی کا اصل روحانی مطلب کیا ہے، اور قربانی کے بعد کیا کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس حج مکمل گائیڈ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور حج کے ہر منسک، ہر دعا اور ہر ضروری عمل کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا چاہتے ہیں تو رکیے ذرا، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو حج کی تیاری میں وہاں پر موجود ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ مجھے، میری پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد